الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اس کے نزول کے لیے اہتمام کیا گیا، لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا گیا. جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے سب سے زیادہ جوہر آبدار و تابدار، فخر رسل، مولا کل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کو رمضان سے، رمضان کو قرآن سے بڑی نسبت ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے انسان کی تیاری کے لیے اصول بتائے ہیں کہ اگر وہ انسان زمین پر بن گیا تو یہ انسان امن کا گہوارہ بن جائے گی. ایک ایسا انسان جو اللہ کو مانتا ہو، ایک ایسا انسان جو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہو، ایک ایسا انسان جو اللہ کی عظمتوں میں ڈوبا ہوا ہو، ایک ایسا انسان جو ربوبیت کے لیے اللہ کی ربوبیت کا معترف ہو، اس کو پالنے والا سمجھتا ہو، ایک ایسا انسان جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہو، ایک ایسا انسان جو زمین پر اللہ کی خلیفہ خلافت عارضی کا استحقاق اپنے اندر اپنی عبادت کے ذریعے سے پیدا کر چکا ہو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عبدیت کے لیے پیدا کیا، اور عبدیت کا انعام خلافت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. اور زمین پر اللہ کی خلافت کا مسئلہ ملک اور مال نہیں ہے، بلکہ زمین پر اللہ کی خلافت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے دین کو دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اللہ اپنے بندوں کو عذاب بھی دینا نہیں چاہتے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی کثرت سے نبی بھیجے، اتنی کتابیں بھیجی، اتنے صحیفے بھیجے. ان کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سونامیاں بھیجے، زلزلے بھیجیں، ان کو تباہ کر دیں، بلکہ اللہ کے ہاں تو انسانوں کو قتل کر دینا، انسان کو مار دینا بڑا گناہ ہے. اللہ کہتے ہیں: من قتل فکأنما قتل الناس جميعا. کسی نے ایک انسان کو اگر بغیر عذر کے، بغیر کسی سبب کے مار دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ انسانوں کے قتل و خون کو بھی پسند نہیں کرتے، انسانوں کے فساد کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے. جب فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ فِيهَا الدِّمَاءَ. اللہ کائے کو آپ ایسے کو پیدا کرتے جو خون بہائے اور فساد مچائے. اللہ نے کہا: نہیں، میرا بندہ خون بہانے والا نہیں ہے، اور میرا بندہ ناحق ظلم و زیادتیاں کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے بڑی امیدیں لے کر اللہ رب العزت نے اس کو بار امانت دیا، اس کو بار نبوت دیا، اس کو بار خلافت دیا، اس کو بار شرافت دیا، اس کو کرمنا بنی آدم، اس کو بزرگی اور شرافت کا لباس پہنایا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ چیز کا انتخاب کیا جو اور مخلوق کو نہیں. علم آدم الاسماء. اللہ نے اس کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، ساری مخلوقات میں اس کو ممتاز کیا کہ نہیں، یہ اس کی امتیازی شان یہ رہے گی کہ یہ معرفت اور حقیقت کو کے زیور کے ساتھ آراستہ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں لے کر اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھیجا. اب یہ انسان کے لیے اللہ ایک سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت اچھا زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں.
اللہ رب انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اس کو زمین پر بنایا ہے۔ یہ زمین پر کس لیے بنایا؟ یہ دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ بنے، یہ دوسروں کی ایذا نہ پہنچانے والا بنے، اس کی ذات ساروں کے لیے خیر بن جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اس سے رشتے جڑتے ہیں، اور رشتے جڑتے ہیں تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے اسی رحم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اسی رحمت کی بنیاد پر، باپ اپنے بچوں کے کمانے کے لیے تھکتا ہے، بے آرام ہوتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اسی رحمت کی بنیاد پر۔ اللہ رحیم ہے، اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس امت کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک ایسا انسان بنے جس کے اندر رحم کے جذبات ہو، جس کے اندر کرم ہو، جس کے اندر جود و صفا ہو، جس کے اندر بخشش و عطا ہو، جس کے اندر لوگوں کا احترام ہو، جس کے اندر انسانیت کا درد ہو، جس کے اندر اللہ کی خلاف زمین پر خلافت عرضی کی صلاحیتیں اور استعداد ہو، یہ زمین پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت اس کو کے بگڑ جانے پر نبیوں کو بھیجتے ہیں، کتنا پیار ہے اللہ کو۔ اور جب نبی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید آپ نے پورا رمضان المبارک کے مہینے میں سنا، اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے بندو پلٹ کر آ جاؤ، تمہارے بگڑے مسئلے تو میرے پاس بنیں گے۔ تمہاری زندگیاں بگڑ جاتی ہے، تمہارے مسئلے بگڑ جاتے ہیں، تمہاری زندگیوں میں خیر آ جاتا ہے، تمہارے مسئلوں کو میں بنا دیتا ہوں۔ بارشیں نہیں آتی، بارشیں روک لیتا ہوں تو میرے روکنے سے رکتی ہے، میں زمین کے پانیوں کو نیچے اتارتا ہوں۔ فمن یاتی بماء معین، پھر کون ہے جو زمین میں نیچے اتر جانے والے پانی کو پھر اوپر لے کر آتا ہے؟ وہ تو میری قدرت ہے۔ میرے بندو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کا بگاڑ اے انسانوں تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تم اچھے بن جاتے ہو تو مجھے پیار آتا ہے تم کو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کتنی عجیب بات کہہ رہے میرے بھائیوں، ہم ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ کہہ رہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو، یا مسلمان نہیں کہا بلکہ سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، نبئ عبادی میرے بندوں کو بتا دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندو تم نے چاہے کیسے گناہ کیے ہوں اور تم نے کیسی ہی نافرمانیاں میری کی ہو، تم نے میرے حق جان پر توڑے ہوں اور میری نافرمانیاں کی ہو، تب بھی اگر تم میرے پاس پلٹ کر آ جاؤ استغفروا ربکم، اے میرے بندو آ کر تو دیکھو، کسی کا کرم ڈھونڈتا ہے بہانہ، آؤ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میرے بندوں نے زنا کیے تھے، چوریاں کی تھی، ڈکیتیاں کی تھی، انہوں نے میرے حکموں کو توڑا تھا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی تھی، نبئ عبادی، یہاں تک کہ اللہ جب اس کے لاڈلے اور پیارے نبیوں کو ستایا جاتا ہے، جو اللہ کا بہت زیادہ خاص قسم کا ایک کلیکشن ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام، ان کو ستانے والے، ان کو تکلیفیں دینے والے، ان کی دل آزاریاں کرنے والے، ان کو ایذا دینے والے، جب وہ بھی آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کو یہ بات کثرت سے ملے گی، کیسے کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والے آئے، فتح مکہ کے موقع پر آئے، فتح مکہ کے بعد آئے، فتح مکہ سے پہلے آئے، مسجد نبوی میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا ایک ایک جرم ان کے قتل کی گواہی دے رہا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو عام ان سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالا تر ہے، تم جا کر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بات کو مان لو، وہ معاف کر دیں گے۔ اور جب فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے ظالم اور ستانے والوں کا ٹولہ اپنے جرموں کو کا ایک اقرار و اعتراف کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو عام ان سے کہتا ہے کہ ڈر کا مقام نہیں ابو سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالا تر ہے۔ ہند بنت عتبہ آتی ہے، اس کا جرم معمولی جرم نہیں ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا اور اس کو نگلنے کی کوشش کی تھی اور اسی نے حضرت حمزہ کو قتل کروایا تھا۔ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بے انتہا محبت تھی. جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت کی خبر پا کر تڑپ گئے, بے چین ہو گئے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف چلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت فاطمہ آ گئی تو اتنی بڑی نبوت بے چین ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اٹھایا, اپنے گود میں لیا اور پھر کہا اما ترضى یا فاطمہ ان اکون بمنزلۃ ابیک وعائشہ بمنزلۃ امک. ہے فاطمہ, کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ اور لے کر چلے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے آپ کے آنسو بہ رہے تھے. اور جب مدینے کے ہر گھر سے رونے والوں کی آواز آ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اولو العزم اور بڑے درجے کے اور حوصلے والے نبی ہو کر میرے بھائیوں اپنے چچا کے غم کو بھول نہیں سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حمزہ اللہ وہ آپ کے اللہ مدینے میں کوئی حمزہ کے لیے رونے والی آنکھ نہیں ہے کہ حمزہ کا غم منایا جاتا, حمزہ پر رونے والیاں روتی اور حمزہ کا غم منایا جاتا. اتنے بڑے نبی کو چچا کو قتل کرنے والی ہند بنت عتبہ جب آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کو معاف کر دیتے ہیں, ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیتے ہیں. وہ وحشی ابن حرب آتا ہے جس کے حربے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا, وہ بچتا بچاتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. اور تو اللہ کے رسول پوچھتے وحشی کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا پوچھتے ہیں وحشی جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول جانتا ہوں میں نے حمزہ کا قتل کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے وحشی تیرا ایمان میں قبول کر لیتا ہوں, میں تیرا ایمان قبول کر لیتا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے انتقام لے کر تجھے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں کرنا چاہتا, میں اپنی ذات کا انتقام لے کر تجھے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں اب تیرا ایمان قبول کر لیتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا وحشی میرے سامنے مت آنا, کیونکہ میں جب تجھے دیکھوں گا میرے چچا حمزہ کی صورت میرے سامنے گھوم جایا کرے گی اور مجھے تکلیف ہوگی. وحشی تنہائیوں میں رویا کرتے تھے کہ ارے ہائے وحشی تجھ سے کیا ہو گیا, وحشی تجھ سے کیا ہو گیا, تو نے کتنا بڑا ایسا جرم کر لیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا. یہ وحشی ابن حرب تھے, رویا کرتے تھے تنہائیوں میں. سفیان آتے ہیں اور سفیان تمام جنگوں کے سرگنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان آمن, جب وہ سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی پناہ ہے. میرے بھائیوں جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دی جن کے کہنے پر دیا گیا وہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کرتے ہیں. جب نبی کے حوصلے ایسے, نبی اپنے امتی جن کے کفر سخت ہے ان کو بھی معاف کر کر اپنے کلے جیسے لگا لیتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں وہ اللہ جس اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہوں. میرے بندوں تم میرے پاس پلٹ کر آ کر تو دیکھو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم میرے بندوں میرے پاس آؤ, تم اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ دو. مجھے میری نافرمانی کرنے والے بندوں سے پیار نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں مجھے ان بندوں سے پیار آتا ہے جو میری فرمانبرداری کرتے ہیں, مجھے ان بندوں سے پیار آتا ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں میرے لیے تڑپتے ہیں اور روتے ہیں اور راتوں کو کم سوتے ہیں, راتوں کو مصلوں پر کھڑے رہ کر جاگتے ہیں. مجھے ان بندوں کا پیار آتا ہے جو خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں, جو خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں دوسروں کو کپڑے پہناتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں جہاں چاہے ان کو تنگ دستی اور فاقہ ہی کیوں نہ گزر جائے. میں ایسے بندوں کو پیار کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, میرے بندے زمین پر عباد الرحمن رحمان کے بندے وہ ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا,
اعتدال کی راہ چلتے ہیں، اعتدال کی راہ چلتے ہیں، میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے بندے وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کے آخر حصوں میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں، اللہ کو ایسے بندے کہ جو ينفقون سرا وجہرا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں چھپا چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، اللہ کو ایسے بندے پسند۔ اللہ ایسے بندوں کو بنانے کے لیے اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا۔ مسلمانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی اتنی عظیم کتاب جو اتنے عظیم پیغمبر پر نازل کی گئی اور عظیم قلب پر نازل کی گئی اور ہمیشہ عظیم انسانوں کے قلوب میں محفوظ رہی، یہ ہمیشہ عظیم انسانوں کے قلوب میں محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی برکت سے ہم کو نوازا ہے۔ ہم اس کتاب کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس کتاب پر اپنی زندگیوں کو پیش کریں۔ کل قیامت پر کے دن یہی کتاب پر ہماری زندگیاں پیش کی جائیں گی، ہمارے ایمان اسی کتاب پر پیش کیے جائیں گے، ہمارے اعمال اسی کتاب پر پیش کیے جائیں گے، ہمارے اخلاق اسی کتاب پر پیش کیے جائیں گے۔ اور جن کے اخلاق و ایمان و اعمال و معاملات و معاشرت اس کتاب کی سے مطابقت و موافقت کرے گی، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جن کی زندگیاں اس کتاب سے موافقت نہیں کرے گی، اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بار بار یہ جو 10 پارے اخیر کے آپ نے سنے ہیں، اس میں جنت اور جہنم، جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے تذکرے اللہ نے بار بار کیے اور اپنی نعمتوں کو بار بار دہرایا اور پھر بار بار پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، برا انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ اب قرآن ہمارے سامنے کتاب ہے، اب قرآن ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، قرآن کے مخاطب ہم ہیں، اور ہم ہمارے عمل سے، چاہے ہم زبان سے، کوئی بھی مسلمان اتنی جرأت نہیں کرتا کہ وہ قرآن کو جھٹلا دے، لیکن عمل اس کا جھٹلا رہا ہے۔ نماز کہتا، قرآن کہتا نماز پڑھو، مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے، تو نماز کو جھٹلا رہا۔ اللہ کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، تو کہتا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ کہتا زکات دو اور یہ کہتا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ نے نعمت دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے کن کن اللہ کے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے نعمت ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیا، اولاد دی، گھر دیے، گھر بسا دیے، صلاحیتیں دی، پھر اس کے بعد تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے، تو پھر کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر اللہ قسمیں کھا کھا کر بیان کر رہے، کئی جگہ اللہ نے بے شمار قسمیں کھائی، کہیں والعصر ان الانسان قسم کھائی، انسان اللہ نے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، کہیں اللہ نے والتین والزیتون، انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم کھائی، کہیں اللہ نے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، کہیں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالزاجرات زجرا، کہیں اللہ نے والذاریات ذروا، ہواؤں کے چلنے کی اور آندھیوں کی قسم کھائی اور بادلوں کی قسم کھائی، اور کہیں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی، اور کہیں صبح کے نکلنے کی قسم کھائی، اور کہیں سورج کی قسم کھائی، اور کہیں چاشت کی قسم کھائی، اور کہیں ظہر کی قسم کھائی، اور قسمیں کھا کھا کر جو بات بیان کی وہ دلیل کے طور پر بیان کی کہ انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے پھر یہ بھی کہہ دیا، یہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس تمہاری زندگی کا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا، مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہر چیز ہمارے پاس، تمہارے ساتھ تو ہم نے فرشتے لگا رکھے ہیں، منکر اور نکیر، سائق و شہید، ایک سائق ہے، ایک شہید ہے، ایک گواہ دے گا، ایک ہاتھ کر لے کر جائے گا، اللہ کے حضور میں لایا جائے گا، وہ نامہ اعمال تیار کر کر روز نامہ لے کر پیش کر دیں گے۔ اس کو بھی قرآن میں کہہ دیا گیا کہ ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم حجت اور دلیل کے طور پر پیش کریں گے، کل تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر رکھا ہے، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ پھر کہتے ہیں کہ انسانوں موت آنی ہے،
موت آنی ہے اور موت کے بعد کی زندگی بڑی سخت ہے. یا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن کافر کہے گا اے کاش میں پیدا نہ ہوتا، میری ماں نے جنا نہ ہوتا. لیکن اس کا اس وقت کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اما سعید و اما شقی، یا تو نیک ہے یا بدبخت ہے. جو نیک ہے فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جن کے میزان اعمال، جن کے اعمال بھرے ہوں گے، وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ کے پسندیدہ عیش کی زندگی گزاریں گے. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے فامہ ہاویہ، وہ ہاویہ میں ہوں گے. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، شعلۃ آگ ہے، اس میں اللہ ڈال دیں گے. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی، تباہی. مال جمع کر کر رکھنے والوں، مال کو گنا جمع کیا، جمع وعددا، پھر اس کو شمار کر 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 رکھتے ہو اور اس کو خرچ نہیں کرتے ہو. انسانیت ننگی اور بھوکی مرضوں میں جوجھتی ہوئی انسانیت کے تم کام نہیں آتے. تمہارے یہ مال الذین یکنزون الذهب والفضہ، یہ سونے چاندی کو کل قیامت کے دن پگھالا جائے گا اور پھر اسی سے تمہارے بدن کو داغا جائے گا اور تم کو بتایا جائے گا کہ یہ سونے اور چاندی کے وہ ڈھیر ہے جن کو تم کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا گیا تھا. تم اس کو جمع کر کر اور گن گن کر رکھا کرتے تھے اور اپنی عیاشیوں اور اللہ کی نافرمانیوں پر خرچ کیا کرتے تھے. اس میں میرے بھائیوں اس زندگی کو بہت قیمتی سمجھنا ہے. اللہ کہتے ہیں جو قیمتی سمجھے گا ہم اس کو جنت دیں گے. اور جنت کیا ہے؟ وہ باغات ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہاں پر پیاری اور پاکیزہ بیویاں ہیں. یہاں کی بیویاں میلی ہو جاتی ہے، یہاں کی بیویوں کو جوئیں پڑ جاتی ہے، یہاں کی بیویاں بیمار ہو جاتی ہے، یہاں کی بیویوں کے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ازواج مطہرہ، ہم وہاں پاکیزہ بیویاں دیں گے. اگر یہ بھی دیں گے تو اس کو پاک کر کر دیں گے. وزوجناہم بحور عین، اور ہم وہاں پر شادی کر دیں گے اورے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، اور ایسی حوریں دیں گے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان اور کسی جنات نے نہ اس سے پہلے ان حوروں کو دیکھا ہوگا نہ چھوا ہوگا. ہم ایسی نعمتیں دیں گے. اور ولہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں پر ہر طرح کے میوے ہوں گے. ولہم ما یشتہون، اور گوشت ہوگا جس کو وہ چاہیں گے. اور ان کے لیے لباس ہوں گے، لباسہم من حریر و استبرق، حریر و استبرق کے لباس ہوں گے. بالا خانوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، آپس میں محو گفتگو ہوں گے، جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا. یہ نعمتیں ہیں رب کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو دنیا میں جھٹلایا نہیں بلکہ مانا، اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنات کی جماعتوں تم کن کن نعمتوں کو جھٹلا پاؤ گے؟ اللہ نے کھانے کو دیا تھا، پینے کو دیا تھا، پہننے کو دیا تھا، ہدایت کا نظام دیا تھا، قرآن دیا تھا، مسجدوں کے نظام دیے تھے، آزادی دی تھی، ساری چیزیں دی تھی. پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کرتے تھے، غریبوں کا مداوع نہیں کرتے تھے، ایثار نہیں کرتے تھے، اخلاص نہیں کرتے تھے. تو پھر بھگتو. اللہ رب العزت کہیں گے جہنم میں داخل ہو جاؤ. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت وارننگ دیتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس پر رسول اللہ کی پیروی شاخ گزرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو وہاں لے جائیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وساعت مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو ڈرا اپنے پروردگار کے سامنے حاضری سے اور اپنے خواہشات کے خلاف رب چاہی زندگی گزاری، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جس نے اپنے خواہشات کی غلامی اختیار کی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ پورا قرآن کا مضمون ہے. قرآن اس
اس بات کو سمجھاتا ہے قرآن ایک ایسے انسان کو اس دنیا میں وجود دینا چاہتا ہے جو اللہ کا فرم بردار ہو، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والا ہو، جس کی نگاہوں میں، جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں تعمیر ہو، جس کے کو اللہ کی معرفت ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ کی مرضی پر چلنا جانتا ہو۔ یہی پورے قرآن کا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک آیا قرآن سنے اور ہم غائب ہو گئے، نہیں، اس قرآن کے پیغام کو اپنے سینوں میں لے جاؤ اور اللہ سے نا امید مایوس ہو کر نہیں بلکہ اللہ سے پوری امید ہو کر کہ ہماری اب تک جیسی بھی زندگی گزری ہے اللہ نے راستے ہمیشہ موت تک کھلے رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا اور انتہائی رحم والا ہوں۔ اور جو نہیں مانے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بڑا سخت اعلان ہوگا اور اس وقت تو پورے لوگ ننگے ہوں گے، ان کے بدن کھلے ہوں گے، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، ان کی ختنہ نہیں ہوئی ہوگی اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، اللہ جلال و قہر کے عالم میں ہوں گے اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اے دنیا کے انسانوں، تم یہ کہتے تھے یہ ملک میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ کارخانے میرے ہیں، یہ بیوی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ سونا میرا ہے، یہ چاندی میری ہے، لمن الملک اليوم، اب بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ اور فوراً جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ غلبے والے کے لیے، ایک اللہ غلبے والے کے لیے، اس دنیا میں بھی اسی کی ملکیت اور بادشاہت، مرنے کے بعد اسی کی ملکیت، اسی کی بادشاہت، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے نبئ عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ پورے مجمع سے ہماری درخواست ہے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کی نہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب رمضان کے بعد ہماری نمازیں نہ چھوٹے، ہم جھوٹ بولنے والے نہ ہو، گالی دینے والے نہ ہو، کسی کو ستانے والے نہ ہو، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے ہوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں، حلال کو اختیار کرنے والے ہوں، ہمارا شیوا مومنانہ ہو، ہماری زندگی مومنانہ ہو، ہماری زندگی میں ایمانی شان ہو، اس کے ساتھ ہم کو زندگیاں گزارنی ہے۔ دعا کریں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا تخفى عليك شيء من أمري، وأنا الباعث الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خزت لك ركبته وفاضت لك برته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير الموتين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا كربا إلا نفذتا، ولا ضرا إلا كشفتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا عسيرا إلا يسرتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا مسافر إلا بلغته وواديتا، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، ربنا جعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا، ربنا تقبل توبتنا واغفر
واصل عوبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سقيمة أمورنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت وسكرات الموت وهمزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة البنين وفتنة القناطين المقنطرة وفتنة المال وفتنة البنون اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إني ظلمت نفسي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک گناہگار ہیں، اے اللہ ہم نے گناہوں میں زندگیاں گزاری ہے، اے اللہ اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ بڑے پاپی بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ بازار میں بھرم کھو کے آئے ہیں، اے اللہ بازار میں بھرم کھو کے آئے ہیں، اے اللہ بازار میں بھرم کھو کے آئے ہیں، اے اللہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، اے اللہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کیا ہے، اے اللہ بس یہ تیری ایک آیت کا سہارا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کی اس آیت کو تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں کہ تو غفور ہے رحیم ہے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ عصیان میں ڈوبے ہوئے ہیں، کریمہ ببخشائے برحالمہ، کریمہ ببخشائے برحالمہ، کہ ہستم مسیر ہے کمندے ہوا۔ اے اللہ ہم نے کیسے گناہ کیے، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو، اے اللہ معصیت کے کون سے ایسے دروازے ہیں جن میں ہم داخل نہ ہوئے ہوں اور اس سے خارج نہ ہوئے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اقرار ہے، اے اللہ ایسے اقبالی مجرم کم آئے ہوں گے، اے اللہ ایسے اقبالی مجرم کم آئے ہوں گے، اے اللہ اپنے جرموں کے اقرار کے ساتھ اے عزیز و غفار تیرے در پر ہم آئے ہیں، اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر ہم سے اطاعت کرا لے، اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر ہم سے اطاعت کرا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کی اس قدر والی رات میں اور اے اللہ قرآن کے ختم کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ توبہ لے کر آئے ہیں، توبہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ توبہ کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے توبہ نہ کی۔ تو نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے اللہ توبہ، اے اللہ زنا سے توبہ، زنا سے توبہ، اے اللہ جھوٹ سے توبہ، غیبت سے توبہ، چغلی سے توبہ، اے اللہ حسد سے توبہ، بغض سے توبہ، نافرمانی سے توبہ، نمازوں کے چھوڑنے سے توبہ، زکوٰۃ نہ دینے سے توبہ، اے اللہ لوگوں کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹانا نہ بٹانے سے توبہ، اے اللہ بد نظری سے توبہ، بد خیالی سے توبہ، توبہ توبہ، حرام سے توبہ، حرام سے توبہ، تیری نافرمانی سے توبہ اور تیرے حبیب مصطفیٰ کے حق کو ضائع کرنے سے توبہ، توبہ توبہ۔ اے اللہ تیرے حبیب کے طریقوں کو ہم نے جان کر چھوڑا ہے۔ اے اللہ کہیں ایسے بھی محبوب ہوا کرتے ہیں، کہیں ایسے بھی عاشق ہوا کرتے ہیں کہ اپنے معشوق کی حرکتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے طریقوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، زبان سے دعوے کیا کرتے ہیں اور دل ان کے انکاری ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہماری صورتیں یہود و نصارہ جیسی، اے اللہ ہمارے عمل تیرے حبیب مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اے اللہ بلال پر سلام ہو کہ بلال کی پیٹھ پر کوڑے پڑتے تھے، یاسر کی پیٹھ پر اے اللہ کوڑے پڑا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کے ایک طریقے کو نہیں چھوڑا۔ اے
اللہ کیسے جلیل القدر صحابہ تھے اور کیسے عظیم المرتبت تھے وہ کہ لقمہ گر گیا تو کہا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الحمقاء۔ اے اللہ ہم نے تو پوری زندگی داڑھیوں سے اے اللہ چہروں سے داڑھیاں نکال دی، لباس یہود و نصارہ کے اختیار کر لیے، نافرمانیوں کی دلدلوں میں پھنس گئے۔ اے اللہ ہم ذلت میں گر گئے، ذلت میں گر گئے، ذلت میں گر گئے۔ اے اللہ ہم کو رسول پاک کی اتباع سے عزت بخش دے، عزت بخش دے۔ اپنے نبی کی محبت کا ذرہ جو بلال کو تو نے عطا فرمایا تھا اے اللہ ہم کو عطا فرما دے۔ اے اللہ بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کا واسطہ اے اللہ، اے اللہ یاسر کے قطرے خون کا واسطہ ہم کو اپنے حبیب مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جس دین کے خاطر تیرے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اے اللہ ظالموں نے حسین کعبہ میں گھسیٹ کر مارا، دو بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ اے اللہ اماں جان حضرت عائشہ پر تہمت لگی۔ اے اللہ تیرے نبی کو شیب ابی طالب میں اور طائف کے بازاروں میں جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اے اللہ ان قربانیوں کا واسطہ یہ تیرے حبیب مصطفیٰ کی امت ہے۔ اے اللہ رحم کر، تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، رحم کر تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ خار ہے، بدکار ہے، ذلت میں ہے ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے اللہ اس مدنی آقا اور مدنی رسول کی قربانیوں کی برکت سے ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، فیصلے فرما دے، ہماری زندگیوں کو بنا دے اور سنوار دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں سے راضی ہو جا، ہمارے بیوی بچوں سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری انسانیت سے راضی ہو جا، پوری انسانیت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس قرآن عظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کی برکت سے، اے اللہ اس کے سننے سنانے کی برکت سے، اے اللہ ہم سب کی ہدایت و معافی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے والے نے پڑھا، اے اللہ اس کے پڑھنے کو بے انتہا قبول فرما لے اور اس کا ثواب اس کے والدین کی روحوں کو پہنچا کر ان کے درجات کی بلندی کا فیصلہ فرما دے، ان کی بلندی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما اور اس پورے مجمع میں جس کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی سیئات سے درگزر فرما دے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت دے۔ اے اللہ ماں باپ کیا نعمت ہوتی ہے، اے اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے دلوں کو پر کیا گزرتی ہے وہ جانتے ہیں۔ اے اللہ جن کو ماں باپ دیا ان کی قدردانی عطا فرما دے، ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان آنے جانے والوں کو، اے اللہ پورے رمضان کے مہینے میں دور دور سے لوگ آئے، بارش کے باوجود آئے، اے اللہ درس کے حلقوں میں بیٹھے، قرآن کے حلقوں میں بیٹھے، طویل نمازیں پڑھی، اے اللہ ہم کو لانے کا انتظام کیا، اے اللہ جسے اے اللہ اعجاز نے ہمارے لانے کا انتظام کیا، اور جن جن لوگوں نے بھی ہمارے لیے خدمتیں کی اور مسجد کی خدمت کی، مسجد والوں کی خدمت کی، اے اللہ ان کی دین دنیا دونوں بنا دے، دین دنیا دونوں بنا دے، دین دنیا دونوں بنا دے۔ اے اللہ اعجاز کی بہنوں کے لیے اچھے رشتے بھیج دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں، اے اللہ جو حالات ہیں، اے اللہ جو حالات ہیں وہ تیرے علم میں ہیں، اے اللہ تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ کس کے ساتھ حالت، اے اللہ
اے اللہ چاہے فلسطین ہو چاہے کہیں بھی ہو، اے اللہ تو رحم فرما، مدد فرما، اے اللہ اس ظلم کی ہواؤں کے جھکڑوں کو ہم سے پھیر دے، اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن کی، آشتی کی، بھلائی کی اور خیر کی ہواؤں کو چلا دے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، محکمہ جاتی ہے اے اللہ تحقیقات سے، اور اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، جان مال عزت کی ہماری حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، نیک بنا، نیک بنا، اے اللہ پوری امت کی اے اللہ زندگیوں کو صحیح بنا دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں متمنی حق احسان ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے، ہم سب کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قرآن مجید کی حفاظت فرما، علماء مدارس کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرریوں، فتنوں، حاسدوں، ماکروں اور اے اللہ درپردہ شرارتیں کرنے والوں کے شرور سے اپنے امان و حفاظت میں ہم کو اور پوری امت کو لے لے، ہم کو اور اپنی امت کو لے لے، برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ حلال طیب رزق عطا فرما، اے اللہ مہلک امراض سے حفاظت فرما، اچانک موتوں سے حفاظت فرما، حادثے والی موتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے اے اللہ خاص بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے، قرآن عظیم کی برکت سے، اور اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے، اے اللہ رمضان میں جو ناقدریاں ہوئی معاف فرما دے، اور رمضان مبارک کے خیر کو ہم سب کے لیے مقدر فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فصلى الله تعالى على النبي الامي الهاشمي وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.